وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحمیم فشاربون شرب الحمیم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر بے شک تم اے گمراہو جھٹلانے والو ضرور تھوڑ کے پیڑ میں سے کھاؤ گے، پھر اس سے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا پانی پیو گے، پھر ایسا پیو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ پیئیں۔ یہ ان کی مہمانی ہے انصاف کے دن، یعنی وہ انصاف کا دن ہوگا۔ اس دن کسی کے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، جس کو جو بھی ملے گا انصاف کے ساتھ ملے گا۔ اور اس دن کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کبھی بھی کسی پر زیادتی نہیں کرتا، وہ تو اس سے پاک ہے۔ یعنی کوئی اور بھی کسی کے اوپر کوئی زیادتی نہیں کر پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو انصاف دلائے گا۔ یہ ان کی مہمانی ہے انصاف کے دن۔ یہاں تک کہ جانوروں کے بارے میں آیا ہے کہ جانور، اگر کسی جانور نے بھی کسی جانور کو ستایا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ دلائے گا۔ جانوروں کا بھی، کوئی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ اس کا بدلہ دلائے گا۔ لیکن جانوروں کا ہوگا یہ کہ بدلہ دلا دیا جائے گا، وہاں پر اس سے کہا جائے گا اب تو اس کو مار لے، اس کو اللہ سینگ عطا کرے گا، ان کا بدلہ دلا دیا جائے گا جو بھی ہوگا۔ لیکن اس کے بعد ان کے لیے جنت اور جہنم نہیں ہے، بلکہ جانوروں کو بدلہ دلانے کے بعد جو بھی جس جانور پر ظلم ہوا ہو، چاہے جانوروں نے کیا ہو یا انسان نے کیا ہو، اگر کسی انسان نے بھی کسی جانور پر ظلم کیا ہو، بھیجا ستایا ہو کسی جانور کو، تو اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جانوروں کو بھی جو ہے بھیجا کسی پر جو ہے ظلم و زیادتی، انسان تو انسان کسی جانور کے ساتھ بھی نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بدلہ دلائے گا، اور جانوروں کو مٹی کر دیا جائے گا۔ پھر ان کا بدلہ دلانے کے بعد پھر تمام جانوروں کو اللہ مٹی کر دے گا، ختم۔ اور جب انسانوں میں بدلے کی بات آئے گی تو ایمان والوں کو جنت ملے گی اور بے ایمانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جب بے ایمان جہنم کی آگ میں ڈلیں گے اور وہ ہے جانوروں کو مٹی ہوتا دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو خوب رہے، بدلہ ملا، لیکن اس کے بعد معاملہ تو ختم ہو گیا، مٹی مر گئے، مرنے کے بعد ختم کہانی۔ تو اب جب دیکھیں گے کہ ہمیں مٹی نہیں کیا جا رہا ہے، ہمیں جہنم کی آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور کیسی آگ، جس میں ہمیشہ رہنا ہے،
تو اس وقت قرآن فرماتا ہے کہ کافر جب جانوروں کو مٹی ہوتا ہوا دیکھے گا تو کہے گا کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، مٹی ہو جاتے، معاملہ تو ختم ہو جاتا، جو سزا ملتی تھوڑی دیر کی ہوتی، 5 منٹ 10 منٹ 1 مہینہ 1 سال 2 سال، اس کے بعد ختم کہانی۔ تو مٹی ہو جاتے، کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، ہمارا معاملہ جو ہوتا ہے نپٹتا، اس کے بعد ختم کر دیے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، وہاں پر ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو وہ کافر جب دیکھے گا جانوروں کو مٹی ہوتا ہوا تو کہے گا کنتو لاتی، آخر کی قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے جس میں فرمائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر یہ کہیں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ اس وقت آیت کریمہ ذہن میں یاد نہیں آ رہی ہے، مفہوم اس کا جو ہے ترجمہ یہی ہے کہ کافر جب دیکھے گا مٹی ہوتا ہوا جانوروں کو تو کہے گا کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، تو پھر اس پر کھولتا پانی پیو گے، پھر ایسا پیو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ پئیں، یہ ان کی مہمانی ہے انصاف کے دن، ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کیوں نہیں سچ مانتے، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو بتاؤ تم سچ بات کو کیوں نہیں مانتے، تو بھلا دیکھو تو وہ منی جو گراتے ہو کیا تم اس کا آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ آدمی انسان تو ہم ہی بناتے ہیں، تم بنا کے دکھا دو اس سے آدمی۔ ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ پہنچتی ہے، اس سے انسان کون بناتا ہے؟ اللہ ہی بناتا ہے، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو تم اس سے آدمی بنا کر دکھاؤ۔ تو اللہ فرماتا ہے تم بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں، ہم نے تم میں مرنا ٹھہرایا اور ہم اس سے ہارے نہیں کہ تم جیسے اور بدل دیں۔ ایسا نہیں ہے، تم سے پہلے بھی بڑے بڑے اکڑ والے آئے، بڑے بڑے متکبر آئے، نمرود آیا، فرعون آئے، اور ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کی جگہ دوسری قوم لے آئے جنہوں نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کو مانا۔ جب فرعونیوں نے سر اٹھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، فرعون نیست و نابود ہوا، فرعونی نیست و نابود ہوئے، اور بنی اسرائیل جو ہے کامیاب ہوئے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آباد کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے اے مکہ کے کافروں کہ اب ہم ہار گئے ہیں، جیسے ہم پہلوں کو ہلاک کر سکتے ہیں اس کے بعد ان سے اچھی قوم لا سکتے ہیں، ایسے اب بھی تم سب کو ہلاک کر کے تم سے اچھی قوم لا سکتے ہیں، ہم اس سے ہارے نہیں ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اب یہ نہیں کر سکتا، اور فرماتا ہے اور ہم اس سے ہارے نہیں کہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہاری صورتیں وہ کر دیں جس کی تمہیں خبر نہیں، یعنی جیسے اوروں کو سور بندر بنا دیا اب بھی ہم وہ کر سکتے ہیں، تمہاری صورتوں کو بھی بدل سکتے ہیں، تم لوگ کیا سمجھے بیٹھے ہو، اور تمہاری صورتیں وہ کر دیں جس کی تمہیں خبر نہیں، اور بے شک تم جان چکے ہو پہلی اٹھان، اچھی طرح جان چکے ہو کہ ہم نے تمہیں تب پیدا کیا جب کہیں سے کہیں تک کسی چیز کا نام و نشان نہیں تھا، جب مٹی بھی نہیں تھی تو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی پہلے مٹی بنائی پھر تمہیں مٹی سے بنایا۔ اب جب تم مر جاؤ گے تو دوبارہ مٹی سے بنانے میں ہمیں کون سی پریشانی ہے؟ جب مٹی ہی نہیں تھی ہم نے تب بنا دیا، اب تو تم جو ہے مر کر مٹی میں ہی تو ملو گے، ہم اس مٹی سے پھر تمہیں پیدا فرما دیں گے۔ تم یہ کیوں بھولے بیٹھے ہو کہ اللہ نے اس وقت تمہیں بنا دیا جب مٹی نہیں تھی، اللہ نے اس وقت تمہیں بنا دیا جب پانی نہیں تھا، تو مٹی اور پانی اور ہوا کو پیدا فرمایا، آگ کو پیدا فرمایا، ان تمام چیزوں کو پیدا کر کے ان کو جمع کر کے اللہ نے انسان کو بنا دیا۔ جب یہ چیزیں نہیں تھی تو انہیں پیدا کر کے پھر انسان بنایا، اب تو یہ سب چیزیں موجود ہیں، تم اس میں مل جاؤ گے تو اللہ اس میں سے تمہیں پیدا فرمانے میں اس کو کون سی پریشانی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ہم اس سے ہارے نہیں کہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہاری صورتیں وہ کر دے جس کی تمہیں خبر نہیں، اور بے شک تم جان چکے ہو پہلی اٹھان، پھر کیوں نہیں سوچتے؟ تو بھلا بتاؤ تو جو بوتے ہو کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو؟ ایسی ایسی مثالیں لا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بندے کی عقل سوچے کہ ہاں واقعی بو تو دیتے ہو، تم بیج تو ڈال دیتے ہو، یہ بتاؤ اس میں سے کھیتی کون اگاتا ہے؟
بیج ڈال دینا تمہارا کام ہے، بیج ڈال دیتے ہو، اس میں سے پودا نکال کر اس پودے میں جو ہے اناج کون اگاتا ہے؟ اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو سب گھاس کی گھاس رہ جائے، کچھ نہیں ہو، ایک دانہ نہ ہوگے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس میں دانہ اگاتا ہے۔ کون اگاتا ہے کبھی سوچا؟ وہی تو پروردگار عالم ہے، وہی تو مالک ہے، وہی تو تمہارا خالق ہے کہ تم ایک بیج ڈالتے ہو، اس بیج سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا درخت پیدا کر دیتا ہے کہ اس میں ڈھیروں پھل آتے ہیں، ڈھیروں فروٹ آتے ہیں، اور تم اسے کھاتے ہو۔ تو فرماتا ہے تو بھلا بتاؤ تو جو بوتے ہو کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے رودن کر دیں، بالکل کھسا بنا دیں، کچھ اس میں ہوئے نہیں، نکلے ہی نہیں، کچھ نکلے تو گھاس نکل آئے، خالی گھاس ہی گھاس ہو، کیا کھاؤ گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہم پھر بھی جو ہے تمہاری اتنی نافرمانی کے باوجود یہ سب کر رہے ہیں کہ تمہیں کھانے کو دے رہے ہیں۔ اپنی اللہ کی نعمتیں یاد کرو، اسے رودن کر دیں، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ، کچھ نہیں کرو گے، صرف باتیں بناؤ گے ہمارا نصیب خراب تھا، پانی جب وہ برسات اس بار بہت ہو گئی، اس میں بہہ گیا، وہ سوکھا پڑ گیا، بس باتیں کر سکتے ہو، اور کیا کر سکتے ہو؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو فرماتا تم باتیں بناتے رہ جاؤ گے اور کچھ نہیں کر پاؤ گے، اس کے علاوہ اللہ کا کچھ بگاڑو لو گے؟ کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے، صرف باتیں بناتا ہے آدمی، جس کی کھیتی برباد ہو جاتی کیا کرتا ہے؟ ارے میرا نصیب خراب، میری قسمت میں یہی تھا۔ کوئی کہتا اس بار بارش بہت ہو گئی، ارے باڑھ آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، صرف باتوں کے علاوہ کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر چٹھی پڑی بلکہ ہم بے نصیب رہے۔ تو بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو پیتے ہو کیا تم نے اسے بادل سے اتارا یا ہم ہیں اتارنے والے؟ پانی کو بھی لو، جو پانی پی رہے ہو یہ پانی کہاں سے آیا؟ سوچا کبھی؟ اسے تم آسمانوں سے بادلوں سے اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ اگر پانی نہ ملے انسان جی پائے گا؟ نہیں جی پائے گا۔ فرماتا ہے ہم چاہیں تو اسے کھاری کر دیں، کھاری پانی سمندر میں پورا دیکھ رہا ہو، ممبئی میں سمندر ہے لیکن پانی کی کتنی قلت ہے۔ یہاں کوئی سمندر نہیں ہے لیکن پانی بتیرا ہے، آدمی پیتا ہے، اور ممبئی میں پورا سمندر ہے لیکن کس کام کا؟ پورا سمندر ہے، پانی کی کوئی کمی ہے؟ پانی کی اتنا پانی ہی پانی ہے لیکن کس کام کا؟ پی نہیں سکتا آدمی، کھاری پانی ہے، تو وہاں پانی کی قلت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہوں ایسی سارے ہی پانیوں کو کھاری کر دے، کیا کرو گے؟ کیا کرو گے اس وقت؟ سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اللہ کا احسان مانو، اپنے کاموں کو مت دیکھو جو کاموں کو کے چکر میں اللہ کی عبادت چھوڑے بیٹھے ہو۔ یہ دیکھو اللہ کی کتنی نعمتوں کے جو ہے کتنے احسانوں تلے دبے ہوئے ہو، کام دکھ رہا ہے۔ ارے پیسہ کیا کرے گا؟ پیسہ سے پانی خریدو گے؟ پانی ہوگا ہی نہیں تو خریدو گے کہاں سے؟ سوچ رہا ہوں ہم کام کر کے کھاتے ہیں، کام کر کے پیسے ہی تو حاصل کر لو گے، اور پیسے سے اناج خریدنا پڑتا ہے، اناج ہوگا نہیں تو خریدو گے کہاں سے؟ یہ تو سوچو، کوئی کاغذ تھوڑی کھاؤ گے بیٹھ کے، سونا تھوڑی کھاؤ گے بیٹھ کے۔ جس کو خریدتے ہو، جو چاول، جو گیہوں، جو دالیں جو خریدتے ہو، سوچو کہ اس کو تو اللہ ہی نے پیدا کیا، اگر اللہ پیدا نہ کرے تو خریدو گے کہاں سے؟ تم پیسوں پہ پھولے بیٹھے ہو کہ ہم کام کر کے کھاتے ہیں، تو کام کے چکر میں نمازوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ کام کے چکر میں یہ سوچو کہ جو خرید رہے ہو اگر اللہ اسے ہی ناپید کر دے تو پیسہ کیا پیسہ ڈھیل لے کے بیٹھو گے؟ اپنا قبر میں لے کے جاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ کچھ نہیں کر پاؤ گے میرے بھائیوں۔ پھر کہہ رہا ہوں سمجھو، نمازوں کی پابندی کرو، نماز ہی ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے میری اتنی نعمتیں ہیں، میرا شکر تو ادا کرو، اور شکر جو ہے سب سے بہترین شکر نماز ہے، سب سے بہترین شکر۔ نہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، دکھنا چاہیے شکر کہ ہاں اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، تو جس جسم کو ہمارے پروان چڑھا رہا ہے اس جسم سے ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، ہم اپنا سر سجدے میں رکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھ رکھ رہے ہیں، اپنی زبان کو ہلا رہے ہیں، یہ سب دکھنا چاہیے۔ یہ تھوڑی کہ بس اللہ تیرا شکر ہے، ختم کہانی۔ نماز جو اس نے ہم پر فرض کی ہے، جو اللہ کا قرض ہے، ہمیں اس کو پابندی سے ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ارے مجھے فلاں کام تھا، فلاں کام تھا، فلاں ٹائم تھا، سارے کام اور ٹائم جو ہے دھرے کے دھرے رہیں گے۔ افسوس ہوتا ہے ابھی لاک ڈاؤن میں تو بڑی بھیڑ لگا رہے تھے،
مسجد میں تو منع کر رہے تھے تو گھسے چلے آ رہے تھے، اب کیوں نہیں آ رہے ہو؟ اب تو لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، اب کیوں کم ہو گئے نمازی؟ کہاں گئے سب؟ لگ گئے کاموں میں؟ یہ اللہ نے دکھایا، لگ گئے اپنے اپنے کاموں میں، پھر بھول گئے خدا کو۔ بس جب پریشانی آئی تھی، لاک ڈاؤن آیا تھا، اس وقت مسجد یاد آ رہی تھی تو اللہ نے دروازہ بند کر دیا، آؤ اب آؤ۔ تو اللہ نے دروازہ بند کر دیا، بہت کام کے پیچھے بھاگ رہے تھے، جاؤ کام کرو، مسجد میں نہ جاؤ، اللہ نے راستہ ہی بند کر دیا تمہارا، کام کرو جا کے۔ اب کھول دیا ہے کہ شاید کچھ لوگوں نے سبق سیکھا ہو لاک ڈاؤن سے، لیکن میں نے دیکھا کسی نے نہیں سیکھا، کسی نے نہیں سیکھا، سب گئے پھر اپنے اپنے کاموں میں، سوچ رہے بہت چھٹی ہو گئی، اب ذرا جم کے کمائیں۔ یہ سوچو جو اللہ ایک بار لاک ڈاؤن لگا سکتا ہے، وہ پھر وہ ماحول لا سکتا ہے۔ ہاں کہاں بیٹھے ہو؟ کیا سوچے بیٹھے ہو؟ پھر سے وہ ماحول اس سے زیادہ خراب لا سکتا ہے۔ ہاں ساری دولت دھری کی دھری رہ جائے گی، کچھ کام نہیں آئے گی۔ اب بھی وقت ہے، نمازوں کی پابندی کرو۔ اب تو دروازے کھل گئے ہیں مسجد کے، اب تو نہیں لکھا ہے کہ مت آؤ مسجد میں، اب تو اجازت ہے، اب آؤ مسجدوں میں، اپنی نمازیں پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، پھر کام کرو۔ اب تو کم سے کم سمجھ جاؤ کہ نماز پہلے کام بعد میں۔ کام اس لیے ہے کہ ہم جو ہے کما کر اتنا کھا لیں کہ جو ہے اللہ کی عبادت کر سکے، یہ تھوڑی ہے کہ کام کے چکر میں خدا ہی کو بھول جائے۔ لیکن نہیں سمجھے آپ لوگ، اللہ جانے کیسے سمجھو گے، اور مر کر سمجھو گے تو بیکار ہے۔ مر کر سمجھنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں۔ مر کر سمجھے تو کیا سمجھے، کسی کام کا رہے گا؟ کسی کام کا نہیں رہے گا مرنے کے بعد سمجھنے کا، کہ مرنے کے بعد سوچا ارے بتاؤ تو ہم بتاؤ فجر کی اذانیں ہوتی رہتی تھی اور ہم اپنے کام پہ چلے آتے تھے، یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ نماز پڑھ لیتے، اب بتاؤ اب کیا کریں؟ تو اس وقت کیا کرو گے؟ وہاں تو قبر کے اندر ہو، اب کچھ نہیں کر سکتے، سب ختم۔ میرے بھائیوں، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے احسان تمہیں دکھا رہا ہے، قرآن میں بتا رہا ہے۔ ہم چاہیں تو اسے خالی کر دیں، پھر کیوں نہیں شکر کرتے؟ کیوں نہیں شکر کرتے اللہ کا کہ اللہ ہی تو سب کچھ دے رہا ہے؟ تم سوچ رہے ہو ہم پیسوں سے لے رہے ہیں، ہم پیسوں سے خرید رہے ہیں؟ کچھ نہیں خرید پاؤ گے پیسوں سے، جب ہوگا ہی نہیں تو خریدو گے کہاں سے؟ میں نے آپ کو بارہا وہ جو ہے ایک واقعہ سنایا ہے کہ قرآن کی جو ہے ایک آیت پر ایک انگریز کی نگاہ پڑی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہم چاہیں تو اس پانی کو لے جائیں، یہ جو پانی تم پیتے ہو تو اسے کیسے لاؤ گے؟ تو اس انگریز نے کہا ہم اپنی مشینوں سے لے آئیں گے، ہم اپنی مشینوں سے لے آئیں گے، ہماری سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، ہم مشینوں کے ذریعے نکال لائیں گے پانی، کتنے ہی نیچے چلا جائے۔ یہ کہا اس نے، ہنسا، کہا بتاؤ قرآن میں ایسا لکھا ہے؟ چلا جائے پانی چلا جائے، کتنا نیچے جائے گا؟ ہمارے نے ایسی ایسی مشینیں ایجاد کر لی ہیں کہ ہم ان تمام کتنا ہی نیچے پانی پہنچ جائے ہم نکال لائیں گے۔ جب رات کو سویا تو ایک فرشتہ اس کے خواب میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے اس کے ایک راپٹ مارا اور کہا تو زمین کے پانیوں کو نکالنے کی بات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری آنکھ میں جو ہے ایک پانی کی بوند رکھی ہے جس سے تو دیکھتا ہے، ہم تیرے آنکھ کا پانی لے جا رہے ہیں، اگر تجھ میں دم ہے تو اس پانی کو لا کے دکھا، ایک بوند کو لا کر دکھا دے، تو بڑا پانی تو بہت دور کی بات ہے، ہم تیرے آنکھ کا پانی لے کر جا رہے ہیں، اگر تجھ میں دم ہے، تیری سائنس میں دم ہے تو اس پانی کو لا کر دکھا۔ صبح اٹھا تو اندھا ہو چکا تھا، لایا آنکھوں کا پانی واپس، کچھ نہیں کر سکا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو چاہے کرے میرے بھائیوں، ہمیں خدا کو بھول کر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہر کام کرو لیکن خدا کو یاد کرو، جو اللہ نے ہم پر نماز فرض کی ہے اس کو پابندی سے پڑھو۔ تو فرماتا ہے ہم چاہیں تو اسے خالی کر دیں، پھر کیوں نہیں شکر کرتے؟ تو بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو، کیا تم نے اس کا پیڑ پیدا کیا یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ ہم نے اسے جہنم کا یادگار بنایا اور ہم جنگل میں مسافروں کا فائدہ۔ آگ کو بھی اللہ ہی تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا دو تر لکڑیوں سے، جن کو زند اور زندہ کہتے ہیں۔ یہ جو دو لکڑیاں ہیں درخت، ان کی خاصیت یہ ہے
کہ ان میں یہ خوبی ہے کہ ان لکڑیوں کو آپس میں رگڑو تو آگ پیدا ہوتی ہے۔ یہ دو لکڑیاں ہیں جن کا ذکر ہے قرآن میں، زند اور زندہ، ان دونوں لکڑیوں کو آپس میں رگڑو تو آگ پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سے جو ہے آگ نکلتی ہے۔ یہ آگ اس کے اندر کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی، ورنہ لکڑی میں سے آگ نکل جائے گی، لیکن نکلتی ہے۔ تو فرماتا ہے تو بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو، کیا تم نے اس کا پیڑ پیدا کیا یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ ہم نے اسے جہنم کا یادگار بنایا اور جنگل میں مسافروں کا فائدہ، کہ جنگل میں مسافر پہنچے، انہیں اگر آگ نہ ملے تو وہ پیڑ توڑ کے اس سے آگ نکال کے جلا سکتے ہیں۔ تو اے محبوب تم پاکی بولو اپنے عظمت والے رب کے نام کی، تو اے محبوب تم پاکی بولو اپنے عظمت والے رب کے نام کی، تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں، اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے، محفوظ نوشتہ میں، اسے نہ چھوئے مگر باوضو۔ قرآن کو کوئی چھوئے تو باوضو چھوئے۔ اکثر دیکھا گیا ہے قرآن خوانی میں لوگ جو ہے، پہلے یہ سمجھ لیجیے قرآن اس کو سمجھتے ہیں لوگ، یہ جو پورا مصحف شریف ہے 30 پاروں کا، اسے سمجھتے ہیں یہ قرآن ہے، اور وہ جو سپارے ہیں تو کیا یہ سپارے ہیں؟ سمجھ میں آئی؟ قرآن جو ہے، قرآن یہ جو لکھا ہوا ہے ہم پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن ہے، چاہے یہ یہاں کاغذ میں لکھا اکٹھا کر دیا گیا ہو، یا سپاروں میں الگ الگ کر کے رکھ دیا گیا ہو، یا کسی کاغذ پہ کوئی آیت لکھ دی گئی ہو، وہ بھی قرآن ہے۔ سمجھ میں آئی؟ تو چاہے سپاروں کی شکل میں ہو یا مصحف شریف کی شکل میں ہو یا پھر کاغذ پر لکھا ہوا ہو، کہیں بھی اس کو ہاتھ لگانا بغیر وضو یہ جائز نہیں۔ بغیر وضو لوگ قرآن خوانیوں میں ایسی پہنچ جاتے ہیں بہت سے، اور سپارے ایسی چھو لیتے ہیں، ہرگز حرام ہے، سپاروں کو چھونا حرام ہے، بغیر وضو کے باوضو چھونا پڑے گا۔ اور بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں قرآن کو توڑی چھو رہا ہے، ہم تو اوپر کی یہ چھو رہا ہے، دلیل پیش کرتے ہیں آیت پہ ہاتھ توڑی رکھ رہا ہے، یہاں اس کو چھو رہے ہیں، نہیں، جب یہ اس میں جس کاغذ پہ لکھ گیا ہے اور یہ اس میں جلد بن گئی ہے، تیار ہو گئی ہے، تو اس کا چھونا بھی قرآن کا ہی چھونا کہلائے گا، نسبت ہو گئی اس کو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس آیت کو ہی کہیں گے یہ قرآن ہے، آدمی اس کو دیکھ کر کہے گا یہ کیا ہے تو کہیں گے قرآن شریف، بند ہوگا، کہیں گے بھائی یہ کیا ہے، کہیں گے قرآن شریف، کیوں کہے گا؟ حالانکہ یہ تو قرآن شریف نہیں ہے، یہ تو اوپر کی جلد ہے، لیکن پورا ایسے دکھاؤ، کہے گا قرآن شریف، کیوں؟ نسبت ہو گئی اس کو، اس سے جڑا ہوا ہے، تو یہ اس کو بھی اب جو ہے جب جڑا ہوا ہے، اب اسے بھی بغیر وضو اس کے پٹھے اس کے جلد پر بھی آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، بلکہ باوضو ہونا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ اس مسئلے کو اچھی طرح دھیان رکھیں۔ کچھ مسئلے یہاں پہ بھی اس وقت نقل کر رہے ہیں کہ جس کو غسل کی حاجت ہو یا جس کا وضو نہ ہو یا حائضہ عورت یا نفاس والی، ان میں سے کسی کو قرآن مجید کا بغیر غلاف وغیرہ کسی کپڑے کے چھونا جائز نہیں۔ ہاں ایسے چھو سکتے ہیں جیسے یہ کپڑا ہے الگ، ٹھیک ہے، تو ہم اس سے ایسے کر کے پکڑ سکتے ہیں کپڑے کے ذریعے، اور جو اس میں سلا ہوا ہے وہ اس سے مطلب نہیں۔ ہاں جو اوپر سے ہوتا ہے جزدان، وہ کپڑا الگ ہوتا ہے، اس کے اندر ہے تو ہم اوپر سے پکڑ سکتے ہیں اس کو، وہ سلا ہوا نہیں ہے، اس کو ہم الگ پکڑ سکتے ہیں۔ کل ملا کر پہنے ہوئے کپڑے سے ہم جو آستین پہنے ہوئے ہیں، ہم اس سے ایسے کر کے پکڑنا چاہیں نہیں پکڑ سکتے، کیوں؟ یہ ہمارے تابع ہے، ہم پہنے ہوئے ہیں، جب ہم بے وضو ہیں تو یہ ہم پہنے ہوئے ہیں، اس سے بھی نہیں چھو سکتے، الگ ہونا چاہیے کپڑا، الگ کپڑے سے رومال ہو یا کچھ ہو تو چھو سکتے ہیں آپ پہنے ہوئے کپڑے سے چھونا چاہیں، دستانے پہن لیں، سوچ سے وضو نہیں ہے، لاؤ کپڑا، ہاتھ انگلی تھوڑی لگ رہی، نہیں، جب پہن لیا آپ نے تو اب وہ کپڑا آپ کے تابع ہو گیا، آپ اس سے بھی نہیں چھو سکتے، اس کا الگ ہونا ضروری ہے۔ تو اس مسئلے کو سمجھ لیجیے اچھی طرح۔
ان میں سے کسی کو قرآن مجید کا بغیر غلاف وغیرہ کسی کپڑے کے چھونا جائز نہیں۔ بے وضو کو یاد پر قرآن شریف پڑھنا جائز ہے۔ ہاں وضو نہیں ہے ہمارا اور ہمیں قرآن شریف یاد ہے تو ہم ویسے ہی پڑھ سکتے ہیں، چھو نہیں رہے ہیں، ویسے ہی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، نیاز و فاتحہ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، کہ زبان سے پڑھ رہے ہیں، چھو نہیں رہے ہیں کسی چیز کو، تو اس صورت میں پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن بے غسل اور حیض والی کو یہ بھی جائز نہیں۔ ہاں ناپاک آدمی کو پڑھنا بھی جائز نہیں جب تک کہ جو ہے غسل نہ کر لے۔ بے وضو تو پڑھ سکتا ہے لیکن جو جنب ہے ناپاک ہے وہ پڑھ بھی نہیں سکتا، اسے قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ لیکن بے غسل اور حیض والی کو یہ بھی جائز نہیں، تو فرمایا اسے نہ چھوئیں مگر باوضو، اتارا ہوا ہے سارے جہان کے رب کا۔ کس نے اتارا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اتارا۔ وما علینا الا البلاغ، سنتیں پڑھ لی۔